نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اپنے خود کے مطابق یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق؟ چلیے آج اسی کو جانتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس وقت مبارک ربیع الاول کا آغاز ہے 1444 ہجری، الحمدللہ۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بابرکت مہینہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے، پوری دنیا میں تمام لوگ اپنے اپنے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے ان کی، اس کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی مبارک زندگی سے ریلیٹڈ آپ کی سیرت پر، آپ کی شخصیت، آپ کی پوری زندگی مبارکہ میں جو کچھ گزرا، ان باتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے کچھ باتیں جانتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کی مبارک ولادت اس مبارک منتھ ربیع الاول میں ہوئی، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی منتھ میں ہوئی۔ وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولادت مبارکہ اور وفات دونوں کا ایک ہی دن نہیں ہے، یہ الگ الگ دن ہیں، ان دونوں کی تاریخ میں فرق ہے۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں، آپ نے اپنا میلاد، اپنا پیدائش کا دن کیسے سیلیبریٹ کیا، کیسے منایا؟ جس طرح سے آج امت سیلیبریٹ کرتی ہے وہ، یا آپ کا کوئی اور طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جانتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح مسلم 2750، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں منڈے کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ منڈے کے دن ہی میں پیدا ہوا، اور منڈے کے دن ہی مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ منڈے کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے دل پر قرآن نازل کیا۔ یہ سلسلہ منڈے کے دن سے ہی شروع ہوا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے روزہ رکھنے کی، منڈے اور تھرسڈے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اعمالوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا اپنی ولادت مبارکہ کے تعلق سے، وہ روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، ایک سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر ہفتے منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بخشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل میں، تو ہمیں اللہ کا شکر کہ ہم بھی کیسے ادا کریں، کیسے ادا کرنا چاہیے اس نعمت کا؟ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح ہمیں بھی اللہ کی عبادت کر کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اپنی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کا، سال میں ایک بار نہیں ہر ہفتے بھوکے رہ کر روزہ رکھا کرتے تھے آپ، اور ہر دن نماز پڑھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک طریقہ آپ کا یہ تھا اپنی پیدائش کے دن کو، اپنے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ لہٰذا ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کو سال میں ایک بار نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سال کے 365 دن صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہر دن جس طرح سے آپ کا ہوتا تھا جو دن اللہ کی عبادت کو لے کر، اللہ کا جو آپ شکر ادا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کی نقل کریں، نہ کہ جس طرح سے دنیا میں مدرز ڈے، فادرز ڈے، برتھ ڈے یا اور بھی ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ کا اس دنیا میں بھیجا جانا اتنا معمولی تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک عام انسان تو نہیں ہیں آپ کہ ہم ایک دن آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں۔ آپ کا اس دنیا میں آنا پوری انسانیت کے لیے باعث برکت، خیر سے بھرا ہوا ہے، الحمدللہ۔ ایک اور حدیث جانتے ہیں، صحیح بخاری 6483، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آگ میں گر رہے ہیں اور میں ان کو ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کر نکال رہا ہوں، اللہم اجرنا من النار۔
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمیں اس سخت عذاب سے آگاہ کر سکیں، بتا سکیں کہ وہ کتنا سخت عذاب ہے اللہ کا، انسان کو غلط راستوں سے روک سکیں۔ صحیح مسلم 2005 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سب سے بہترین کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے الحمدللہ۔ اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے نکالا گیا ہو، اور دین میں ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے، گمراہی کا راستہ ہے، اور انہی گمراہیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا سکیں۔ اللہ نے آپ کو اس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا۔ اب آپ کے میلاد کا جشن منانے کا ایک واحد یہی طریقہ ہے، انسان اپنے تمام فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو بھی ادا کرے۔ جو کچھ نیک عمل انسان کرتا ہے وہ خود کے ہی لیے ہوتا ہے، وہ خود اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک اللہ کے رسول کی طرح ہی منائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انسان کے لیے اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل میں لے کر آئیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔